کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ملکل موت سے جن کا نام اسرائیل علیہ السلام ہے ان سے دریافت کیا کہ اگر ایک آدمی مشرق میں ہو اور دوسرا مغرب میں اور دونوں کا مرنے کا وقت ایک ہو یا کسی ایسی جگہ روح قبض کرنی ہو جہاں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں بھی الحمدللہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر احسان خیریت سے ہوں۔ اور انشاءاللہ جس ویڈیو ریئیکشن دینے آ رہے ہیں نور حدیث چینل کا نام ہے، ان کے چینل کا لنک میں ڈسکرپشن باکس میں دے دوں گا، آپ لوگوں نے چینل سبسکرائب کریے گا اور میری ویڈیو گھنٹے تک دیکھیے گا۔ دوستو آج کی ویڈیو بڑی عبرت والی ویڈیو ہے، عبرت والی ہے اور بہت دردناک بھی ہے کہ موت کا مزہ ہر انسان کو چکھنا ہے، ہر جاندار چیز کو موت کا مزہ چکھنا ہے، کیونکہ موت تو سب کو آنی ہے اور یہ برحق ہے، اس سے کوئی بھی نہیں بچ پائے، چاہے وہ کوئی انبیاء ہوں، چاہے وہ کوئی پیغمبر ہو، چاہے بزرگان دین ہو، چاہے کوئی چھوٹا بچہ ہو، چاہے اتنا کچھ بھی ہو، موت سب کو آنی ہے اس دنیا کے اندر۔ جو بھی اس دنیا کے اندر آیا ہے اس کو واپس جانا ہی ہے۔ کس طرح سے جانا ہے، کیسے جانا ہے یہ کسی کو نہیں پتہ، کس وقت جانا ہے یہ بھی کسی کو نہیں پتہ۔ تو آج ہم یہ سب پوری تفصیل سے ویڈیو جاننے کی کوشش کریں گے اس ویڈیو کے ذریعے سے، تو ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ اور ہر حضرات سے میں گزارش کروں گا، میں ریکویسٹ کروں گا کہ بس توبہ کر لیں، اس لیے موت کس وقت آ جائے ہم میں سے کسی کو نہیں پتہ، چاہے بچہ ہو، جوان ہو، بوڑھا ہو، کوئی بھی ہو، کسی بھی وقت موت آ سکتی ہے جو ہم میں سے کسی کو بھی نہیں پتہ ہے۔ بس موت کی تیاری کر لیں اور اللہ کو کثرت سے یاد کریں اور کثرت سے توبہ استغفار کریں، اللہ کی اطاعت کریں اور اللہ کے بتائے ہوئے راستے پہ چلیں، تاکہ آپ جب اس دنیا سے جائیں تو اللہ آپ سے خوش ہو جائے کہ میرا نیک بندہ اس دنیا سے میرے پاس آ گیا ہے۔ تو اپنے آپ کو اس قابل بنا لیں، اس لائق بنا لیں کہ جب آپ قبر میں اتارے جائیں تو الحمدللہ اللہ کا شکر ادا کریں کہ آپ مومن بن کے اس دنیا سے گئے ہیں، اور قبر کی سختیوں سے بھی بچیں گے اور جہنم کی آگ سے بچیں، ہر جگہ سے بچیں، کیونکہ قبر ایک ایسی جگہ ہے جو سب سے پہلی منزل ہے، جو وہاں سے نکل گیا وہ ہر جگہ سے نکل جائے گا، اور جو وہاں پھنس گیا وہ ہر جگہ پھنستا ہوا جائے گا۔ تو موت آنی ہے یہ ہم سب جانتے ہیں، لیکن ہمیں اس کی تیاری کرنی ہے۔ ہم نے کیا اس کی تیاری کی ہے یا نہیں کی ہے؟ تو چلیے پہلے ہم لوگ ویڈیو دیکھتے ہیں اور اس کے بعد پھر بات کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، حضرت اسعد بن اسلم کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ملکل موت سے جن کا نام اسرائیل علیہ السلام ہے ان سے دریافت کیا کہ اگر ایک آدمی مشرق میں ہو اور دوسرا مغرب میں اور دونوں کا مرنے کا وقت ایک ہو یا کسی ایسی جگہ روح قبض کرنی ہو جہاں وبائی بیماری پھیلی ہو یا جنگ ہو رہی ہو تو تم کیا کرتے ہو، یعنی ان صورتوں میں کس طرح روح قبض کرتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے روحوں کو بلاتا ہوں اور وہ میری انگلیوں کے درمیان سما جاتی ہے تو میں انہیں قبض کر لیتا ہوں۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ پوری زمین ملک الموت کے لیے ایک پلیٹ کی طرح ہے، وہ جسے چاہتے ہیں اس میں سے لے لیتے ہیں۔ حضرت وہب ابن منبہ کہتے ہیں کہ ایک بادشاہ نے کسی جگہ جانے کا ارادہ کیا، پہننے کے لیے بہترین لباس منگوایا، سواری کے لیے بہترین سواری منگوائی، پھر اس پر سوار ہو کر بڑی شان و شوکت اور گھمنڈی سے یعنی گھمنڈیانہ انداز سے نکلا، اور اس کے نزدیک کسی آدمی کی کوئی اہمیت نہ تھی۔ اسی دوران اس کے پاس ایک بدحال شخص آیا اور اسے سلام کیا، لیکن بادشاہ نے اپنے غرور و تکبر کی وجہ سے اس کے سلام کا جواب نہ دیا۔ اس شخص نے اس کے گھوڑے کی لگام پکڑ لی۔ بادشاہ نے کہا کہ لگام پکڑ کر تو نے بہت بڑی غلطی کی ہے۔ اس نے کہا میں تیرے پاس ایک ضرورت سے آیا ہوں۔ بادشاہ نے کہا میرے اترنے کا انتظار کرو۔ اس نے کہا کہ نہیں، اسی وقت کا کام ہے۔ یہ کہہ کر اس نے لگام کو زور سے جھٹکا دیا۔ بادشاہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، اپنی ضرورت بیان کرو۔ اس شخص نے کہا کہ یہ ایک راز کی بات ہے۔ بادشاہ نے اپنا چہرہ اس کے قریب کیا، اس کے کان میں سرگوشی کی، میں ملک الموت ہوں، تیری روح قبض کرنے آیا ہوں۔ یہ سن کر بادشاہ کا رنگ تبدیل ہو گیا اور زبان لڑکھڑانے لگی اور کہنے لگا بس مجھے اتنی مہلت دے کہ میں گھر واپس جاؤں اور اپنی کچھ ضرورتیں پوری کر لوں اور اپنے اہل و عیال کو الوداع کہہ لوں۔ ملک الموت نے کہا کہ اب اس کی اجازت نہیں، اب تو کبھی اپنے گھر والوں کو اور اپنے مال و دولت کو نہیں دیکھ سکے گا۔ یہ کہہ کر ملک الموت نے اس کی روح قبض کر لی اور وہ سواری سے کسی بے جان لکڑی کی طرح زمین پر گر پڑا۔ حضرت اعمش سے روایت ہے کہ ملک الموت حضرت سلیمان علیہ السلام کی مجلس میں آئے اور ان کے ساتھیوں میں سے ایک شخص کو گھورنے لگے۔ جب مجلس برخاست ہوئی تو اس شخص نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے پوچھا یہ کون تھے جو مجھے اس طرح گھور رہے تھے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جواب دیا یہ ملک الموت تھے۔ یہ بات سن کر وہ شخص بے حد گھبرا گیا اور کہنے لگا شاید وہ میری روح قبض کرنا چاہتے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس سے دریافت کیا
तुम क्या चाहते हो? उस शख्स ने जवाब दिया कि मैं चाहता हूँ कि आप उनसे मुझे बचाएं और हवाओं को हुक्म दे कि वो मुझे उड़ाकर कहीं दूर ले जाए। आपने ऐसा ही किया। थोड़ी देर के बाद मलकुल मौत दोबारा मजलिस में हाजिर हुए। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उनसे पूछा कि तुम मेरे फला साथी को क्यों घूर रहे थे? मलकुल मौत ने कहा, मुझे उस शख्स को आपकी मजलिस में देखकर हैरत हो रही थी, क्योंकि खुदाए ताला से मुझे उस शख्स को हिंद के फला इलाके में रूह कब्ज करने का हुक्म मिला था, मगर वो आपकी मजलिस में था। मगर जब मैं उस इलाके में पहुंचा तो वो वहाँ मौजूद था जहाँ मैंने उसकी रूह कब्ज कर ली। जिंदगी और मौत सिर्फ अल्लाह तबारक व ताला के हाथ में है। किसी जानदार को उसकी मौत के बारे में खबर नहीं दी गई सिवाय अल्लाह के नबियों और बाज़ बरगुज़ीदा बंदों के। लेकिन ये एक ऐसी हकीकत है जिसका इनकार मुमकिन ही नहीं कि हर जानदार को मौत का मज़ा चखना है। अगरचे मौत के बारे में कोई यकीनी तौर पर आगाही नहीं दे सकता, लेकिन बुजुर्गान दीन इस बारे में पेशन गोई करते हैं। हजरत अली रदी अल्लाह तआला अन्हु का मौत के बारे में फरमान है कि जब इंसान में 3 अलामात यानी 3 निशानियां जाहिर होने लगे तो जान ले कि मौत वाक़ई होने वाली है। चंद दिन के अंदर वो शख्स मरने वाला है और उसे मौत आने वाली है। मुकम्मल डिटेल जानने के लिए आपको वीडियो को पूरा देखना होगा। प्यारे दोस्तों, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो कि नबियों के बाप है, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पोते थे। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम अल्लाह तबारक व ताला के वो नबी है जिनको अल्लाह तबारक व ताला ने बड़े ही हुस्न से नवाज रखा था और बड़ी ही खूबसूरती अता की थी। इतनी खूबसूरती कि मिस्र की शहजादियों ने जब देखा तो उन्होंने भी अपनी उंगलियां ही काट डाली। उन्हें पता तक नहीं चला और वो यूसुफ अलैहिस्सलाम के हुस्न में इस तरह मगन हो गई कि उनकी नज़रें यूसुफ अलैहिस्सलाम पर थी और उन्होंने सेब और छुरी पकड़ी हुई थी। सेब की जगह पर वो अपने हाथ काटती रही, उंगलियां काटती रही। उन लोगों को एहसास तक ना हुआ कि उनका हाथ कट रहा है। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पोते थे, जबकि याकूब अलैहिस्सलाम के बेटे थे। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम जो कि अल्लाह के बरगुज़ीदा नबी थे, इनकी मौत के फरिश्ते यानी हज़रत इज़राईल अलैहिस्सलाम से गहरी दोस्ती थी। हज़रत इज़राईल अलैहिस्सलाम जब अल्लाह के नबी हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के इलाके में किसी की रूह निकालने जाते तो हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के घर ज़रूर आते और उनसे मुलाकात ज़रूर करते, क्योंकि उनकी गहरी दोस्ती और याराना था। यानी जिस तरह हम इंसान जब कभी अपने किसी दोस्त के इलाके में जाते हैं तो अपने दोस्त से मुलाकात करने के लिए उसके घर ज़रूर जाते हैं, इसी तरह इज़राईल अलैहिस्सलाम यानी मौत का फरिश्ता जब भी उस इलाके में चक्कर लगाते तो अपने दोस्त यानी याकूब अलैहिस्सलाम से ज़रूर मुलाकात करते और बताते कि मेरा आना इस तरह हुआ कि मैं फ़ला की जान कब्ज़ करने जा रहा हूँ या फ़ला बिन फ़ला की रूह निकालने जा रहा हूँ। एक दफ़ा याकूब अलैहिस्सलाम अपने घर में बैठे हुए थे तो मलकुल मौत अलैहिस्सलाम के सामने उन्होंने फरमाइश रखी कि ऐ मेरे दोस्त, जब तुम मेरी रूह निकालने आओगे यानी मुझे इस दुनिया से लेने के लिए आओगे तो मुझसे वादा करो कि तुम मुझे पहले ज़रूर बता कर आओगे। मौत के फरिश्ते ने अपने दोस्त से हामी भर ली कि जब कभी आपकी रूह निकालने आऊँगा तो पहले आपको इस बात से बाखबर करूँगा। दोस्तों, दोनों के माबैन यानी दोनों के बीच में ये बात तय हो गई तो हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी के दिन गुजरते गुजरते गए। चलने फिरने की सकत यानी ताकत ख़त्म हो गई, खाने पीने की लज्जत यानी मज़ा ख़त्म हो गया, यानी ज़बान का जायका ख़त्म होता गया। अल्लाह के नबी की कमर टेढ़ी हो गई और आप झुक गए। रिज़्क का जो दाना पानी था वो भी ख़त्म हो गया और मौत का वक्त करीब आ गया। उसी दिन मलकुल मौत हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के घर दाखिल हुए। अल्लाह के नबी हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने मौत के फरिश्ते को देखा तो पूछा कि किधर आना हुआ, क्या मुलाकात के लिए आए हो? तो मौत के फरिश्ते ने कहा, नहीं नहीं, मुलाकात के लिए नहीं, बल्कि आज तो मैं आपकी रूह कब्ज़ करने के लिए आया हूँ। ये सुनते ही याकूब अलैहिस्सलाम ने कहा, मेरे दोस्त, हमारे दरमियान ये बात तय हुई थी कि जब तुम मेरी रूह निकालने आना तो मुझे पहले बताकर आना, लेकिन तुमने तो मुझे बताया तक नहीं। तुमने मुझसे ये वादा किया था कि मैं आने से पहले बताऊंगा, तो आपको अपना वादा पूरा करना चाहिए था। तब मलकुल मौत ने अर्ज़ की, ऐ अल्लाह के नबी, आपके साथ मेरी गहरी दोस्ती है, ये कैसे हो सकता है कि मैं आपके साथ किया हुआ अपना वादा भूल जाता और आपको ना बताता। ऐ अल्लाह के नबी और मेरे प्यारे दोस्त, मैंने आपको एक बार नहीं, 2 बार नहीं, बल्कि कई बार बताया कि मैं आपकी रूह कब्ज़ करने के लिए आने वाला हूँ। कई बार आपको खबरदार करने के बाद ही आपके पास आया हूँ। याकूब अलैहिस्सलाम हैरान हो गए और पूछा कि वो कैसे? तो मलकुल मौत अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ की, ऐ अल्लाह के नबी, क्या आपको याद है कि आपके इलाके में मैंने फ़ला बिन फ़ला की रूह निकाली थी और उस बूढ़े इंसान की मौत के बाद उसकी तदफीन भी आपने अपने हाथों से ही की थी? हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने कहा, जी हाँ, मुझे वो याद है। इसके बाद मलकुल मौत ने मज़ीद कहा कि आप ही के इलाके में मैंने फ़ला बिन फ़ला एक बच्चे की रूह भी निकाली थी, क्या आपको उसके बारे में भी याद है? हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हाँ हाँ, मुझे अच्छी तरह याद है। तब मौत के फरिश्ते ने कहा कि ऐ अल्लाह के नबी, मैं सिर्फ़ उनकी रूह कब्ज़ करने के लिए ही नहीं आता था, बल्कि आपको बार बार बताने भी आता था कि आज इनकी बारी है, इसीलिए आप भी तैयार हो जाएं।
آج اس بوڑھے کی باری ہے، آج اس بچے کی باری ہے، اور آج اس نوجوان کی باری ہے تو کل آپ کی بھی باری آنے والی ہے۔ اے اللہ کے نبی، میں آپ کو ایک بار نہیں بلکہ بار بار بتا چکا ہوں۔ پیارے دوستو، موت کا فرشتہ جب ہمارے ہمسائے یعنی ہمارے پڑوسی کی روح نکالنے آتا ہے تو وہ صرف اس کی موت کا سامان لے کر نہیں آتا، بلکہ ہمیں بھی بتانے آتا ہے کہ آج اس کی باری ہے تو تم بھی تیار ہو جاؤ، کیونکہ کل تمہاری باری ہے۔ اسی سے ثابت ہوتا ہے کہ جب محلے میں کسی کی موت ہو جاتی ہے، یعنی جب محلے میں موت کا فرشتہ آ جائے اور کسی کی روح نکال کے لے جائے تو اس محلے کے باقی رہنے والوں کو بھی تیار ہو جانا چاہیے کہ آج اگر میرا یہ گہرا دوست، یہ میرا ہمسایہ، یہ میرا رشتہ دار مر گیا ہے، آج میرا بھائی چلا گیا ہے، آج میرا باپ اس دنیا سے چلا گیا ہے، آج میری ماں چلی گئی، یا کوئی بھی جا سکتا ہے، تو صرف وہ ہی نہیں گیا بلکہ کل اس کے پیچھے میں بھی جانے والا ہوں۔ پیارے دوستو، یہ زندگی کے لمحے ہم سب زندہ لوگوں کے لیے غنیمت ہے، اسی لیے ان لمحوں کو غنیمت جانو اور ضائع و برباد نہ کرو۔ برف کی طرح یہ زندگی پگھلتی جا رہی ہے۔ ایک شخص کسی بازار سے گزرا تو اس نے دیکھا کہ ایک آدمی برف بیچ رہا ہے اور رو رو کے کہہ رہا ہے، اے دنیا والو، میری برف پگھلتی جا رہی ہے، اسے مجھ سے خرید لو۔ میں ایک ایسا شخص ہوں جس کا مال پگھلتا چلا جا رہا ہے، میری برف قطرہ قطرہ کر کے پانی بنتی چلی جا رہی ہے، تمہیں خدا کا واسطہ ہے مجھ سے یہ برف خرید لو، کیونکہ اگر میری یہ برف ایسے ہی پگھلتی رہی تو میرا نقصان ہو جائے گا اور مجھے خسارے کا منہ دیکھنا پڑے گا۔ کسی سننے والے سمجھدار انسان نے اس کے قریب جا کر اس سے کہا کہ بھائی، جس طرح تیری کہانی ہے بالکل اسی طرح میری بھی کہانی ہے۔ برف والے شخص نے پوچھا کہ وہ کیسے؟ تو اس دوسرے شخص نے کہا، جناب، تمہاری برف پگھلتی جا رہی ہے جبکہ میری قیمتی زندگی پگھلتی جا رہی ہے۔ جس طرح قطرہ قطرہ کر کے تیری برف پگھلتی جا رہی ہے، بالکل اسی طرح لمحہ لمحہ کر کے میری زندگی بھی پگھلتی جا رہی ہے۔ اگر تو اپنی برف پگھلنے سے پہلے بیچ لے گا تو بدلے میں کچھ نہ کچھ پا لے گا، پھر تو فائدے میں رہے گا اور نقصان کا منہ نہیں دیکھنا پڑے گا۔ بالکل اسی طرح مجھے بھی نقصان کا سامنا کرنا پڑے گا، یعنی اگر میں اپنی زندگی کے پگھلنے سے پہلے کچھ عمل نہ کما لوں تو مجھے بھی قیامت کے دن خسارے کا سامنا کرنا پڑے گا۔ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ زندگی میں جب یہ 3 نشانیاں ظاہر ہونے لگے، یعنی تمہارے اندر پیدا ہو جائے، تو سمجھ لینا کہ موت کا فرشتہ کسی بھی وقت تمہارے دروازے پر دستک دے سکتا ہے اور تمہاری موت قریب ہے۔ نمبر 1، جب سیاہ بال سفید ہو جائے۔ نمبر 2، جب بدن میں طاقت ختم ہو جائے۔ نمبر 3، جب کمر جھک جائے یعنی ٹیڑھی ہو جائے، جسم میں طاقت نہ رہے، ہاتھ تو ہے لیکن چھونے کی طاقت نہیں، پیر تو ہے لیکن چلنے کی ہمت نہیں، کھانے پینے کا سامان تو ہے لیکن کھانے میں لذت نہیں، پیسے تو ہے لیکن بڑھاپے کا علاج نہیں۔ جب یہ علامت ظاہر ہونے لگے تو سمجھ جانا، اس سے پہلے کہ موت کے ہاتھ ہمیں اپنے شکنجے میں لے لے، ہماری روح ہمارے جسم کو چھوڑ کر خالق حقیقی کی جانب روا دوا ہو جائے، ہمیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کو راضی کر لے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری موت کی سختی کو آسان فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ تو دوستو، یہ تمام ایکشن جو ہم نے دیکھا واقعی بڑی عبرت والی ویڈیو ہوئی ہے آج کی۔ ویسے تو ہم سب جانتے ہیں کہ موت آنی ہے، لیکن کوئی یہ نہیں کہتا کہ نہیں آج ہی آ جائے گی، ابھی آ جائے گی یا کل آ جائے گی۔ کیا ہم نے اس کی تیاریاں کی؟ منہ سے تو ہم لوگ کہتے ہیں لیکن دل کے اندر یہ بات نہیں اترتی ہے کہ موت آنی ہے، اور موت خبردار بھی کرتی ہے۔ آپ کے رشتہ داروں میں، آپ کے پڑوسیوں میں، آپ کے ملنے والوں میں کسی کی موت سمجھیے انتقال ہوتا ہے تو یہ سمجھ لیجئے کہ آج اس کی آئی ہے، کل آپ کی بھی آئے گی۔ تو کیا آپ نے تیاری کی ہے؟ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، جتنا ہو سکے اللہ سے ڈریں، اللہ کی بتائے ہوئے راستے پہ چلیں، اللہ کی اطاعت کریں، کیونکہ یہ جو دنیا میں ہم لوگ کر رہے ہیں، یہ پیسہ کمانا یا گھر بنانا، بلڈنگیں بنانی، زیور دولت، یہ کچھ کام نہیں آئے گا۔ آپ کے صرف اعمال کام آئیں گے، اور جو آپ نے اچھے کام کیے ہوں گے، آپ نے نمازیں پڑھی ہوں گی، آپ نے روزے رکھے ہوں گے، آپ نے خوب صدقہ خیرات کیا ہوگا، غریبوں کی مدد کی ہوگی، اپنے ماں باپ کی عزت کی ہوگی، اپنے پڑوسیوں کی حق ادا کیا ہوگا، یعنی کہ یہ سب چیز کام میں آئیں گی۔ اور اگر آپ نے کسی کو تکلیف دی ہے، کسی کا دل دکھایا ہے، کسی کو گالی گلوچ، کسی کا حق مارا ہے، تو فوراً دنیا کے اندر ہی اس کو معاف کروا لیں، اور توبہ استغفار جتنا ہو سکے کثرت سے توبہ استغفار کریں، تاکہ دنیا کی غلطی دنیا میں معاف ہو جائے، کیونکہ آخرت میں کوئی کسی کو معاف نہیں کرے گا، یہ ہم سب جانتے ہیں۔ تو جتنی ہو سکے اپنی اولادوں کو اچھی تربیت دیں، اس لیے کہ آپ کے مرنے کے بعد آپ کے حق میں دعا کون کرے گا؟ آپ کی اولادوں کو اچھی تربیت اگر آپ نے دی ہوگی تو وہی آپ کے لیے حق میں دعا بھی کریں گے، آپ کو ایصال ثواب بھی کریں گے، ورنہ سمجھ لیجئے آپ کہیں کے نہیں رہ جائیں گے۔ تو اس لیے سب سے پہلی بات تو آپ کو اپنی آخرت خود بنانی ہے،
ये समझ लीजिए। कोई किसी का कुछ नहीं कर सकता है। जो दुनिया में लोग साथ नहीं दे रहे, सोचिए मरने के बाद आपको क्या खाक याद रखेंगे, या क्या आपको कुछ दुआएं देंगे, या आपके लिए इसाले सवाब करेंगे, या सदका करेंगे आपके नाम से। तो आपको अपनी आखिरत खुद बनानी है, ये समझ लीजिए। जितना हो सके आप साहिब हैसियत सदका करें, खैरात करें, और रिज़्क हलाल कमाने की कोशिश किया करें। और किसी को गलती से माफ़ी मांगना, जो भी कभी आपने किया हो, किसी को तकलीफ़ दी हो तो उससे माफ़ी मांग लें, ताकि दुनिया की गलती दुनिया में माफ़ हो जाए। तो ये कुछ मुख्तसर की बातें थी। बाकी आपने वीडियो में देखा ही होगा किस तरह से बताया। बूढ़ा हो जवान हो, मौत का फरिश्ता हर वक्त बताता है आके कि मौत आनी है, जैसे से आदमी की उम्र होती है। तो ये कुछ बातें थी आपसे करनी थी। उम्मीद है वीडियो आप लोग अच्छी लगी होगी। तो इसको जितना हो सके शेयर करें। कोई भी अगर एक आदमी अपनी गलती को सुधारने की कोशिश करेगा इस वीडियो के ज़रिए से ही, तो हम सबको इसका सवाब मिलेगा। और कोशिश करें खुद सुधरने की कोशिश करें, क्योंकि ये हर इंसान जानता है कि मौत आनी है। मौत का मज़ा हर जानदार चीज़ को चखना है। तो अल्लाह को राज़ी करें, अल्लाह के बताए हुए रास्ते पे चलें, खूब नमाज़ें पढ़ें, सदका खैरात करें, खूब इबादत करें अल्लाह की, ताकि अल्लाह राज़ी हो जाए और आपको दुनिया भी संभल जाए और आपकी आखिरत भी संभल जाए। तो इंशाअल्लाह मैं चाहता हूँ फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।